جب مختار سقفی کو امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ جس دن بھی قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا، بحکم خدا تمام قاتلان حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق تھا اور یزیدیوں کو اس نے کیوں قتل عام کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم، اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید سقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے جنگ کے میدان میں شہید ہوئے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا، جبکہ اکثر مورخین نے انہیں تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق ایک بار امام علی علیہ السلام نے مختار کو اپنی زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو جنگ کے میدان میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سالوں کا تھا تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے بیچ میں جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے اسے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ اس جنگ میں مختار کے بھائی اور والد شہید ہو گئے۔ مختار جوانی سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور اہل بیت سے نہایت ہی عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام عالی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبداللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا۔ اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت ہی گریہ اوزاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اسی وقت مختار نے یہ قسم کھا لی کہ وہ امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ کچھ دن بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار سقفی نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہکتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت ہی صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی کے جان نثار ساتھی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹی سی لشکر تھی جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔ اس کے بعد مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے مختار کے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا اور مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہوئی
ہوئی اہل بیت سے محبت بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کی دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کی۔ سن 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین اور ان کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختیار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا جس نے ان لوگوں کی لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزید کے لشکر کے ساتھ شامل تھے اور جنہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر، کھولی اور عمر بن سعد شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ مختار نے جب ان قاتلوں کو پکڑا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے، اور وہ پوری داستان سناتا۔ مختار اس داستان کو سن کر زارو قطار روتا تھا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہ شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر چھڑیاں مار کر اس کی بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی جگہ پہ اس کا سر رکھا جہاں پہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی ایک مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک نتھوں سے داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا اور اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینے بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار کی عمارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار نے غسل کی، عطر لگائی اور نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اللہ نے اسے اتنی مہلت دی کہ اس نے تمام قاتلان حسین کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مصعب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تاریخ میں مختار کی شخصیت کو بنو امیہ اور نازبیوں نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن آج مختار ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے، غم حسین سے زخمی دلوں کی ٹھنڈک ہے اور مختار کے چاہنے والے آج بھی اس سے شدید محبت اور عقیدت رکھتے ہیں جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔